منتخب نمائندے، عوامی نمائندے، خواتین حضرات، آپ سب کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ یہ آج سے 1 سال سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم ہماری میٹنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں۔ ظاہر ہے گورنر صاحب موجود تھے، چیف منسٹر صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور آپ نے چیئر کی تھی وہ میٹنگ جس کے اندر حتمی منظوری دی گئی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی۔ اور وہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ستمبر 2020 میں جس کی منظوری دی گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں مل کر کام کر رہی ہیں، آج مجھے خوشی ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ اب ہمیں زمین پر نظر آنے شروع ہو گئے۔ یہ زیادہ تر منصوبے ایسے ہیں جو بڑے منصوبے ہیں، مشکل منصوبے ہیں۔ ان میں سے کئی منصوبے بشمول KCR کے یہ وہ منصوبے ہیں جن کی سالوں سے نہیں دہائیوں سے کوشش کی جا رہی تھی اور وہ نہیں ہو سک رہے تھے، اور وہ منصوبے اب ہمیں حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری جو ایپیکس کمیٹی بنی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے، جس کی وفاق کی طرف سے نمائندگی علی زیدی، امین الحق اور میں کرتے ہیں، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور سعید غنی، 3 ممبرز اس کے پروونشل گورنمنٹ کے ہیں۔ ہماری کئی میٹنگز بھی ہوتی رہیں، اور مجھے یہ خوشی ہے، اور میں یہ پبلکلی بھی ایکنالج کرتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں، اور کئی کیسز میں بڑے شدید اختلافات ہیں، اور وہ تھے نہیں، وہ آج بھی ہیں، اس کے باوجود کراچی کے لیے اس کام کرنے کے لیے پچھلے 1 سال کے اندر دونوں صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے مل کر فیصلے کیے ہیں، اور ہمیں اس لیے پیش رفت بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر وزیر اعظم صاحب جو 5 بڑے منصوبے تھے جو وفاق نے جن کی ذمہ داری لی تھی، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ سب کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ ایڈوانس جو اس وقت منصوبہ تھا، جس کا اب آپ انشاءاللہ تعالی ہم یہ تمام ایپیکس کمیٹی اور وزیر اعظم آپ کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ تعالی نومبر کے مہینے کے اندر کہ آپ آئیں، اور وہ کراچی کا پہلا BRT پروجیکٹ گرین لائن جو ہے اس کا آپ افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی پہلی 40 بسیں پہنچ چکی ہیں یہاں پر۔ اسی طریقے سے سٹارم واٹر ڈرینز، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے کراچی میں، کراچی جو ہے وہ نہ صرف پہلے بلکہ ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور بارش کے اندر کئی علاقے کراچی کے جو ہیں ڈوب جاتے ہیں، تو وہ ایک بہت اہم منصوبہ ہے۔ آپ کو خوشی ہوگی وزیر اعظم صاحب کے NDMA کو جو کام دیا گیا تھا ایمرجنسی کے اندر کام کرنے کا، اور ان کو ٹارگٹ یہی سیٹ کیا گیا تھا کہ آپ نے اگلی برسات سے پہلے کلیئرنس کر دینی ہے۔ 11 لاکھ ٹن مٹیریل جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے ان 3 بڑے نالوں سے، محمود آباد، گجر اور اورنگی کا جو ہے۔ اب وہاں پر کام شروع ہونے والا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 4 سے 6 ہفتے کے اندر فزیکل اس کا کنسٹرکشن کا جو کام ہے، کنکریٹ پورنگ ہوگی، ڈرینیج اس کے اندر ڈل رہا ہے، وہاں پر کنکریٹ وال بنائی جائے گی سپورٹ کے لیے، سیویج سسٹم ساتھ بن رہا ہے، اور 54 کلومیٹر کی سڑکیں بن رہی ہیں اس کے ساتھ، تاکہ اس کو کارڈن آف کیا جا سکے اور دوبارہ سے سالڈ ویسٹ اس کے اندر نہ گرایا جا سکے۔ وہ پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں گراؤنڈ کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے، اور بارش جب تیز بارش کراچی میں ہوئی تھی تو اس کا فائدہ بھی ہم نے دیکھا۔ تیسرا پروجیکٹ جس کی تھوڑی سی میں تفصیل میں بات کروں گا، KCR، جدید KCR کا منصوبہ جو ہے، اس کی جیسے میں نے کہا ابھی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ چوتھا منصوبہ وہ بھی ریلویز کے ساتھ فریٹ کوریڈور کا منصوبہ، علی زیدی صاحب کے پورٹ سے KPT سے ہم نے ایویکویٹ کرنا ہے فریٹ، سیدھا وہ یہاں سے کراچی کی سڑکوں کو بائی پاس کر کے، ابھی جو وہ ساری کراچی کی سڑکوں کو چوک کرتا ہے، ڈیمریجز ہوتے ہیں، شپ کلیئرنس کے اندر پرابلمز آتے ہیں، انوائرمنٹ پولوشن کا پرابلم ہوتا ہے کراچی کے شہر کے اندر، سیفٹی کا ہیزرڈ کریٹ ہوتا ہے، یہ تمام مسائل کے حل کے اندر وہ ہمیں مدد کرے گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ نہ صرف اس کی فیزیبلٹی تقریباً مکمل ہو گئی ہے، ہمارے پاس چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی سے انسولیسیٹڈ اس کا پروپوزل بھی آ چکا ہے، تو اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگلے چند ماہ کے اندر فریٹ کوریڈور کا منصوبہ بھی جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرنے کا ہم آپ کو دعوت دیں گے۔ آخری منصوبہ، سب سے اہم منصوبہ کئی کراچی والوں کی نظر میں، K4 جیسے آپ کو پتا ہے 1 دہائی سے زیادہ پروجیکٹ چل رہا تھا، منصوبہ چل رہا تھا، التوا کا شکار تھا، بہت زیادہ اس کے اندر کنٹروورسی بھی کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے اس میں ہم نے ہٹ لی ٹائم کی کہ شروع کے اندر 6 ماہ ایکسٹرا لگا لیتے ہیں
لیکن بالکل انجینئرنگ ورک کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہ ہو, ہمارے پاس ایک ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ سے انجینئرنگ ڈیزائن کی اپروول ہو اور اس کے بعد کام کیا جائے. وابڈا چیئرمین نے ابھی, آپ لاسٹ ٹائم جب کراچی آئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہمیں یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ٹارگٹ ہے اکتوبر 2023, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ 14 اگست پاکستان کی بہت بڑا دن ہوتا ہے, اور اس لیے ریکویسٹ ان سے یہ کی گئی ہے کہ اس کو اور 6 ہفتے آپٹیمائز کریں اور یہ 14 اگست 2023 تک اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکے. تو تمام 5 منصوبوں کے اوپر پیش رفت نظر آ رہی ہے. KCR کے اوپر وزیر اعظم صاحب, جو پاکستان کو بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور وہ چلتے رہتے ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وسائل کی کمی کے ساتھ ساتھ جو جدت, جو انوویشن, جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جس کی ضرورت ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اکثر. اور پرانا محاورہ ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. تو اگر ہمارے پاس ریسورس کی کمی ہے تو اس ریسورس کی کمی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جدت سے کام لیں, انوویشن سے کام لیں, تو ہم ایسے حل نکال سکتے ہیں جو باقی دنیا اس کی تقلید کرے. اس کی ایک بہت اچھی مثال پچھلے سال جب کورونا آیا اور تمام دنیا کی بڑے بڑے ملک جو ہیں ان سب کی یکساں رائے یہ تھی کہ ملک کو بند کر دو, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مارچ 2020 میں جب میٹنگز ہوتی تھی اور آپ کو یہ ریکمنڈیشن دی جاتی تھی کہ 2 ہفتے کے لیے پاکستان بند کر دیں, تو آپ کا ایک, میں وسیم بادامی کے اگر الفاظ استعمال کروں, معصومانہ سوال ہر ایک سے یہ ہوتا تھا, اچھا یہ بتاؤ پھر 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا. آپ نے صحیح سوال پوچھا, اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو صحیح جواب نہیں دیتا, لیڈر وہ ہوتا ہے جو صحیح سوال پوچھتا ہے. آپ نے صحیح سوال پوچھا اور اس کی وجہ سے ہم ایک رستے کے اوپر گامزن ہوئے اور ہم نے کہا کہ کس طریقے سے ایک ملک جہاں پہ اتنی غربت ہے, جہاں پہ ایک اتنی بڑی آبادی دہاڑی دار ہے, روزانہ کی محنت مشقت کرتا ہے تو اس کی رات کو روزی اس کے ٹیبل پر آتی ہے, ہم ان کو ان کی روزگار کو بچاتے ہوئے کس طریقے سے کم اثر اپنے صحت کے نظام کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اور پھر وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی, اس کو پاکستان کے اندر کس طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا, ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کیا گیا, آرگنائزیشن کس طریقے سے کی گئی, تمام وفاق کے فوجی اور سولین ادارے, تمام صوبے. ممتاز شاہ میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ صاحب آپ صبح نہیں تھے میٹنگ میں, تو میں چیف سیکرٹریز کے رول کی بات کر رہا تھا, اور کاظم نیاز اور آپ 2 چیف سیکرٹریز ہیں جو شروع سے اس کے اندر شامل رہے ہیں. سارے اس نظام کو ساتھ لے کے جو ہم نے کیا, اس کے ریزلٹس بھی قوم نے دیکھے, دنیا نے دیکھے اور دنیا نے تعریف کی. اسی طریقے سے یہ KCR کا منصوبہ جو ہے یہ بھی انوویشن سے ہم لے کر آ رہے ہیں. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم ہر کام کر سکیں جس کی ملک کو ضرورت ہے, اور اس کی جو انفراسٹرکچر ہے, میں اب آپ کو بتا دوں, آج جس چیز کی آپ گراؤنڈ بریکنگ کر رہے ہیں, یہ ہم نے فیصلہ کیا ٹائم کو بچانے کے لیے, ایکسیلریٹ کرنے کے لیے کام, کہ ہم نے کیپٹل وائبلٹی گیپ فنڈ سے فنڈنگ کرنی ہے. تو بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ آئے گا جو پرائیویٹ سیکٹر کا آپریٹر ہے, پھر وہ کام کرے گا اور پھر ہم اس کو فنڈنگ دیں گے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انفراسٹرکچر ہے, خاص طور پہ اس کے انڈر پاسز ہیں, اوور ہیڈز ہیں, اور جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم PSDP سے فنڈ کرتے ہیں. 21 ارب روپے کا منصوبہ ہے, 6 ارب روپے اس کے سندھ حکومت دے رہی ہے, 15 ارب روپے اس کے وفاق دے گا. اور جس پروسیس سے ہم پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر, اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس کی جو اپروچ کر رہے ہیں انویسٹرز کو, اس میں بھی ہم انوویشن کر رہے ہیں. اور آپ کو بہت خوشی ہوگی سن کے علی زیدی صاحب کہ اس وقت دنیا میں انٹرنیشنل انویسٹرز کا انٹرسٹ کریٹ ہونا شروع ہو گیا KCR کے اندر. انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ جو ہے ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ کا کام تقریباً مکمل ہو گیا. میں ذاتی طور پہ خود انوالوڈ ہوں اس کے اندر. ویکینڈ پہ ہم نے 2.5 گھنٹے بیٹھ کے میٹنگ کی, مجھے اپنا کارپوریٹ فائنانس کا زمانہ یاد آ رہا تھا. ٹرانزیکشن سٹرکچر تیار ہے, اکتوبر کے مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی ہے اس کے بورڈ سے اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی. یہ منصوبہ, اس کی جو پرائیویٹ سیکٹر والا جو کام ہے اس میں ہم نے 100 فریقی ایک MOU سائن کیا ہے. پاکستان ریلویز اور پلاننگ ڈویژن کے 2 ذیلی ادارے جو ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی
اور سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، یہ تینوں کا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، اور یہ ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کی ٹرانزیکشن سٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد مارکیٹنگ بھی کی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ انٹرنیشنل آپریٹر کا جو اس سارے سسٹم کو چلائے گا وہ اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انیشل سافٹ مارکیٹنگ شروع کر دی ہے، بہت انٹرسٹ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سال کے فرسٹ ہاف کے اندر آپ کو جو KCR ماڈرن KCR کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر فزیکل کام ہوتا ہوا یہاں پر نظر آ جائے گا. 18 سے 24 مہینے اس کی کمپلیشن ٹائم ہے. اور کراچی کا شہر وہ شہر جس کے اندر عمران اسماعیل، علی زیدی، اسد عمر، مراد علی شاہ، جب ہم ادھر چھوٹے تھے تو ہم وہ ایک لوکل ٹرین یہاں چلا کرتی تھی جس کو اب وہ KCR کہتے ہیں، ہم نے وہ دیکھی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی جو ہماری نوجوان نسل ہے کراچی کی، وہ ایک جدید ماڈرن انٹراسٹی ریل سسٹم دیکھے گی جس کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی بہترین ریلوے سسٹم کے ساتھ کیا جا سکے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گا وزیر اعظم صاحب. آپ کا بار بار اصرار کہ میں پورے پاکستان کے اندر ایک ساتھ ترقی دیکھنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں دوسرے علاقوں سے پیچھے رہ گئے ہیں. نہ آپ پنجاب کا سوچتے ہیں، نہ سندھ کا، نہ خیبر پختونخوا کا، نہ بلوچستان کا، آپ پاکستان کا سوچتے ہیں. اسی سوچ کے ساتھ اس کے ریزلٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جلد ایک اور پروگرام کریں گے ہم جس میں آپ کو سندھ کے، یہ تو سندھ کے دارالحکومت کی آپ کو کہانی سنائی، سندھ کے باقی 14 جو ترجیحاتی اضلاع ہیں جن کا پیکج آپ نے اناؤنس کیا تھا، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ان کی بھی پروگرس بتائیں گے. وہاں پہ بھی اسی طریقے سے تیزی سے کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان، کراچی، سندھ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور بہتری کی طرف اللہ تعالی ہمیں لے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی.